अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अफगानिस्तान में अमन की तलाश। आज एक बड़ी ही मुअस्सर और मुदल्लल बहस हुई AY न्यूज़ से खसूसी ट्रांसमिशन की, जिसमें पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत ने वाज़े पॉलिसी डायरेक्शन जो थी उसमें अगर कोई इबहम रह भी गया था उसको दूर किया। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। शहबाज शरीफ साहब FIA से हिरासा हो रहे हैं। आज उनकी जानिब से ये कहा गया है, ज़रा कुछ सवाल जवाब जो वहाँ उनसे पूछे गए हैं उनकी तफसील हम तक भी पहुँची है। बात करेंगे उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी बात है सवालात पे जिससे वो हरासगी का शिकार महसूस करते हैं। आखिर में बात होगी पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, एक पाकिस्तान की एक और बेटी, जब उनको मौका मिलता है, चांस मिलता है तो वो हर जगह जाकर अपने फुल पोटेंशियल के साथ मुल्क का नाम ही ऊंचा करते हैं। आगाज़ करते हैं। आज AY ने खसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया, बात की वहाँ पर पाकिस्तान के जो तमाम पॉलिसी मेकर्स और उसको इफेक्टिवली कन्वे करने का जिनका जो है वो पोटेंशियल है उनसे बात की। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि सिविल और मिलिट्री जो तमाम तर्जुमान हैं उन पहली दफ़ा किसी एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे इकट्ठे होकर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की स्टेट लेवल पॉलिसी को क्लियरली एक्सप्लेन किया। डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब से आगाज़ करते हैं। अफगान पॉलिसी के मुतालिक उन्होंने यही कहा कि जो कुव्वतें मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर वो बैठकर अपना हल खुद निकालें, बैठकर बात करें, हम सिर्फ उनकी मदद कर सकते हैं। हमारा फोकस, कोशिश, एफर्ट अभी भी यही है दिन रात कि अफगान कुव्वतें बैठ जाएं, आपस में बात करें और कोई हल निकाल लें जो कबूल हो उनको मफाहमत के जरिए। इसलिए हम जो कोई छोटा मोटा किरदार अदा कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम बाहर बैठे हुए फैसला तो अफगान खुद करेंगे, जो फैसिलिटेट हम कर सकें आज तक करते रहे। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि इसमें जो भी इसका हल होगा अफगान अवाम के, वहाँ के स्टेक होल्डर्स की ओनरशिप के साथ होगा। लेकिन साथ साथ अमरीकन जो यहाँ पर इंटेंट है और वहाँ पे जो अफगान फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटी के हवाले से भी बड़ी अहम बात हुई। DGISPR ने ये बात की, इन्होंने कहा कि बड़े पैसे खर्च हुए हैं, अरबों खरबों डॉलर खर्चे हैं वहाँ पे अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग के ऊपर। पिछले 20 सालों में अफगान नेशनल आर्मी पे बहुत मेहनत हुई है, बहुत अखराजात हुए हैं। USA ने बहुत ट्रेन किया है इनको। वो अफगान नेशनल आर्मी ऑफ कोर्स मौजूद तो है ऑन ग्राउंड और उनकी एक स्ट्रेंथ भी है, उनकी अपनी एक एयर फोर्स भी है। इनको इक्विप भी किया गया, इनको ट्रेन भी किया गया, इनके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खराजात आए। दे शुड हैव द कैपेसिटी टू विथस्टैंड दिस ऑनस्लॉट एंड दे शुड बी एबल टू फाइट। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा खदशा है, वो ये है कि जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा जब वहाँ पे हालात ख़राब होंगे, जिसकी तरफ बहुत सारी इंडिकेशंस हैं भी, पॉइंट आउट भी कर रही हैं, तो हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क की रिसोर्सेज पे इसका क्या फ़र्क होगा। पहले से अब हालात इस तरह मुख्तलिफ हैं कि बॉर्डर मॉनिटरिंग बेहतर है, बाढ़ लग चुकी है, लेकिन फिर भी जो मुहाजिरीन हैं अगर वो इस तरफ आए बॉर्डर के तो क्या होगा, इस हवाले से ज़रा पाकिस्तान की पोजीशन सुन लें। जो हमारी पूरा स्ट्रेच है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का, वो 90% से ज्यादा फेंस हो चुका है। पूरे बॉर्डर का एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो चुका है। जहां तक वहां पे दाइश या TTP की प्रेजेंस का ताल्लुक है, वो बिल्कुल सबको मालूम है कि अफगानिस्तान में ये ग्रुप्स बैठे हुए हैं। वो गाय बगाए पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हर्ट करने की कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड हमारा जो इस वक्त का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है बॉर्डर मैनेजमेंट का, वो बहुत बेहतर है। वी वर एब्सोल्युटली कमिटेड कि हमने अपनी साइड पे ना अपनी सॉइल को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने देना है और ना ही दूसरी तरफ से कोई अनवांटेड लोगों को यहाँ पे आने देना है। ऑब्वियसली इस खत्ते में इधर और लोगों के भी स्टेक्स है और उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका है अपने मफादात के हवाले से, वहाँ पर काफ़ी काम कर चुका था, वो भारत था। उसकी सरमायाकारी को जो जख्म पहुँच रही है, जो डूब रही है, इस हवाले से भी DGISPR ने जो है यहाँ पे कुछ वजाहत की। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, उसके अंदर आज देख सकते हैं आपके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है उस साइड पे कि वट एवर इज़ डेवलपिंग, और उन्होंने भी अपने पॉलिस भी ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अगर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स अफगानिस्तान में नेक नीति के साथ की होती तो आज उनको फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसका सारा रुख इस तरफ था कि वो अफगानिस्तान में अपने कदम जमा के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, तो आज तमाम इन्वेस्टमेंट उनको डूबती हुई नजर आ रही है। ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान के अंदर जो भी मसाइल हैं उसकी वजह पाकिस्तान है। जो भी वट एवर दे आर ट्राइंग टू डू, वो जिस प्रोपेगेंडा की जिस भी डोमेन में जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दे आर गेनिंग एनी ट्रैक्शन ऑन दैट अकाउंट।
आगे बढ़ते प्रोग्राम में अपने मेहमानों का तारुफ कर रहा हूँ। एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफीर बराए अमरीका हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर खान साहब, माहिर अफगान अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। जो फोकस हमारी इस पूरी बहस का रहेगा एजाज साहब, वो ये है कि जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है कि अगर वहाँ पर सिविल वॉर होती है तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे। सबसे पहले तो ये जो डिप्लोमेटिकली हम क्या क्या कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि इसके मुख्तलिफ मॉडल्स हमें पड़ रही थी कि ईरान मॉडल है जहाँ पे आप उनको आने देते हैं बॉर्डर के अंदर, लेकिन उनको कैंप्स तक महदूद रखते हैं अलहदा जगह पे। पाकिस्तान ने आकर उनको या मुआशरे का हिस्सा बनने का भी प्रॉपर एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी दी। अब इस वक्त डिप्लोमेटिकली ये मुहाजिरीन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इस वक्त क्या एवेन्यूज है, क्या क्या पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि ये हमारा भी बहुत बड़ा मसला है। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में जो बदलती हुई सूरत हाल है उसके नतीजे में महाजरीन की एक लहर दोबारा पाकिस्तान और ईरान की तरफ जा सकती है। और आपने दुरुस्त कहा कि ईरान ने तो पहले भी यही किया था कि उनको सबको रजिस्टर किया था, अभी भी वो सुना है कि बॉर्डर के करीब उन्होंने खैमे बनाए हैं। तो पाकिस्तान को भी इसी हवाले से ही कुछ करना होगा, क्योंकि पिछली मरतबा हमने थोड़ी कोताही की और पूरे मुल्क में अफगान मुहाजिरीन फैल गए, अभी भी आधे कैंपों में और आधे कैंपों से बाहर हैं। तो उसकी वजह से बहुत हमें नुकसानात हुए हैं। तो हमारा पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बॉर्डर के पास ही उनको किसी तरीके से आबाद किया जाए, उनको रोका जाए और उनको मुहाजिरीन भी ना कहा जाए, उनको एक डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के तौर पर उनको ट्रीट किया जाए। दूसरा, इसमें आसानी ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से की हुई है और आपने भी सुनवाया उनको कि DG ISPR ने बताया भी कि बाढ़ का काम भी मुकम्मल है, हमारे बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स भी बड़े फ़ाल हैं और पूरी तैयारी है। तो उस लिहाज से उतना नुकसान तो नहीं होगा जो 1980 में हुआ था। उम्मीद है कि हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं, लेकिन ये है बड़ा इम्तिहान। और इसका एक और हल ये है कि हम इस महाजरीन की लहर को आने से रोकें। जी, यही मेरा अगला सवाल था, क्या हम इसको रोक पाएंगे इफेक्टिवली, क्योंकि क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, और फिर ये बड़ी तादाद में लोग होंगे, फिर एक मॉरल प्रेशर भी बिल्ड करते हैं सब लोग जी, यहाँ पे उनके रिश्तेदार भी हैं, यहाँ पे उनकी फैमिलीज भी होती है, ये कि बहुत बड़ा एक मॉरल और फाइनेंशियल, इमोशनल, स्ट्रेटेजिक हर लेवल का ये एक चैलेंज है। लेकिन रोकने के लिए सबसे अहम चीज जो थी, जिसकी उम्मीद की किरण भी थी, बैनुल अफगान मुज़ाकरात थे और एक मखलूत हुकूमत का क़याम था। बदकिस्मती से पिछले 15 महीने में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और उसकी बड़ी हद तक जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर पड़ती रही। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं संजीदगी से की। आज या कल बयान था अफगानिस्तान के वजीर खारजा हनीफ अतमर साहब का, जो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब हमारी मदद करे तालिबान के साथ बातचीत में भी। काश के ये मामला 20 महीने पहले ये सिलसिला शुरू करते, लेकिन अफगानिस्तान के सदर और उनके नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब जो हैं, वो किसी तौर पर भी इस तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि वो पाकिस्तान पे तानो तशनी के निश्तरी बरसाते रहे जी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो ये कह चुका है बार बार कि हम तालिबान को या किसी भी फरीक की मिलिट्री विक्ट्री नहीं चाहते, अस्करी हल नहीं चाहते। हम अभी भी मौका यही है मेरे ख्याल में कि तालिबान और अफगान धड़े, मैं अब अफगान हुकूमत का तो किरदार देख ही नहीं रहा, अफगान धड़े जो हैं वो मिल बैठे। तालिबान को भी हम कहें कि भाई तशद्दुद का रास्ता छोड़ो, इन लोगों के साथ मिलें। रूस भी कोशिश कर रहा है, ईरान भी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी, तुर्की भी, इस वक्त सारे खित्ते के मुमालिक जो हैं वो चाहते हैं कि इनके दरमियान एक मखलूत हुकूमत बने। यही इसका रास्ता इस लहर को। लेकिन एजाज साहब, ये जो एक नैरेटिव है, ये मैंने लोकली भी सुना है, यहाँ पे जो हमारे सियासतदान भी ये बात कह रहे हैं, शेख रशीद साहब भी कह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते कि इस मरतबा जो तालिबान की अप्रोच है, एक तो वो मुनज़्ज़म ज़्यादा है, दूसरा वो पहले जैसे जंगजू नहीं है, वो खाना जंगी नहीं चाहेंगे, वो स्टेबिलिटी चाहेंगे, कुछ तौर तरीके उन्होंने अपने बदले हैं एज कम्पेयर टू 20 ईयर्स अगो। ये क्या तब कुछ मुख्तलिफ कुव्वत बन के उभरेंगे, क्योंकि कोर वैल्यूज तो उनकी वही हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से या जमहूरियत को वो नहीं मानते। क्या मुख्तलिफ है इस दफा? मेरा ख्याल में बहुत मुख्तलिफ है और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि वो बड़ी हद तक
اب وہ معتدل ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1990 کی دہائی میں جس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے اس وقت پاکستان، سعودی عرب، UAE ان کے ساتھ تھے. اب اس طریقے سے نہیں ہے. پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے اور باقی کوئی دنیا کا ملک ان کو اگر یہ کابل پہ قبضہ کر بھی لیں گے تو قبول نہیں کرے گا، بڑے مسائل ہوں گے ان کو. اور ابھی شہاب الدین دلاور نے ماسکو میں بھی یہ بیان دیا کہ ہم بشری حقوق کے حوالے سے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے جو خیالات ہیں وہ بدلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی کوشش ہمیں طالبان پہ بھی زور دینا چاہیے اور افغان دھڑوں پہ بھی. ابھی بھی وقت ہے مذاکرات کے لیے بیٹھیں اور پاکستان کو یقیناً اس کی سہولت کاری کرنی چاہیے. صحیح، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کور ویلیوز ہے وہ جمہوریت کو اتنا کوئی پسند نہیں کرتے. خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ کوئی اتنا خاص نہیں ہے. لیکن خیر اس کے باوجود اگر وہ اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ یور سیلف سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے مختلف ہوں گے، سو یہ تو ہمیں وقت بتائے گا. لیکن جو ہم نے یہاں پہ اسپل اوور افیکٹ دیکھا ہے، یہاں پہ کچھ پاکستان کے شہروں میں کچھ جنازے ہوئے ہیں، وہاں پہ جھنڈے لہرائے گئے ہیں، وہاں پہ انتظامیہ نے اس کی تصدیق کی ہے، جو لوکل انتظامیہ نے تصدیق کی ہے ایسا ہوا ہے. سو کیا یہ بات یہیں تک رکے گی؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس کے جو اسپل اوور افیکٹ کے بارے میں؟ یہ اسپل اوور ایفیکٹ تو یقیناً ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے کہ پاکستان ان پہ قابو نہ پا سکے، لیکن ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عسکری قوت کابل میں یا افغانستان میں قبضہ کر سکتی ہے تو وہ شہ دیتی ہے ان عناصر کو جو پاکستان میں اس قسم کی کارروائی کی کوشش کریں گے. TTP ہے اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. پاکستان آج کہیں زیادہ مستحکم طور پر کھڑا ہے، اس کی تیاری زیادہ ہے. اس وقت تو آپ کو یاد ہے کہ پوری ہمیں ایک ضرب عضب ایک جنگ لڑنی پڑی ان کے خلاف جو ہم جیت چکے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اس طرح چند جھنڈے جلانے سے اور چند نعرے لگانے سے وہ پاکستان کو کوئی اب ذکر پہنچا سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ لوگ کوشش ضرور کریں گے اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ عسکری حل نہ ہو تاکہ ان لوگوں کو شے نہ ملے اور وہاں پہ ہی یہ معاملات طے کیے جائیں. بے شک، بہت شکریہ اعزاز چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود. ابھی ہم بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے. شہباز شریف صاحب کی جو FIA میں پیشی ہے اس حوالے سے آج ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کسے ان کو مینٹلی ہراساں کیا گیا تفتیش کے دوران. ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. PMLN اور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی ہوں گے. کشمیر میں کیمپین ہو رہی ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج کی ہم ڈیولپمنٹ، شہباز شریف صاحب نے FIA ٹیم کی طرف سے انہیں ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے اور اس الزام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ FIA ٹیم نے غیر مناسب رویہ رکھا، میرے ساتھ بیہودہ گفتگو کی، تفتیشی ٹیم کا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے جو ہے یہ سوال ان سے پوچھا. FIA افسران اونچی آواز میں ہنس کر ان سے مذاق کرتے رہے. شہباز شریف صاحب نے یہ الزام لگایا ہے اور نیب مقدمات کے بعد FIA کو میرے خلاف وہی کیسز دے دیے گئے. مجھ پر الزام ہے کہ میں نے منصوبوں میں کمیشن کھائے ہیں. تمام الزامات کا جواب FIA کو میں پہلے ہی دے چکا ہوں. اب اس پورے ایشو کے بعد جو ہے جواب آیا ہے FIA کا جو انہوں نے باضابطہ طور پہ دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کسی بھی سوال کا سنجیدگی سے جواب نہیں دیتے ہیں. اکاؤنٹس میں اربوں روپے کا سوال جب پوچھا جائے تو میں نے میٹرو اورنج لائن چلائی، یہ کہہ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب. فیملی کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے جمع ہونے کا سوال ہو تو میں نے پنجاب کی بہت خدمت کی ہے، یہ کہتے ہیں شہباز صاحب. گاڑیاں پراپرٹی کیسے بنائی جب FIA سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے پوچھیں. شہباز شریف کو عزت کے ساتھ FIA لایا گیا. اس دوران FIA والے کہتے ہیں کہ دوران تفتیش انہیں چائے بھی پوچھی گئی، کافی بھی پوچھی گئی اور ان کو ہراساں کرنے اور بدتمیزی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. FIA نے یہ کہا ہے اور FIA بھی مزید کہا ہے کہ انہوں نے کسی ایک بھی سوال کا درست جواب نہیں دیا ہے. سو اپیرنٹلی یہ تفتیش کے چند دنوں کے بعد، تقریباً کوئی 10 دنوں کے بعد یہ ہراساں ہونے کی بات جو ہے شہباز صاحب نے کی ہے. اس پر بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. عثمان ڈار صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. طارر صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، آئی تھنک دا موسٹ ریلیونٹ مین جو اس بات کا جواب دیں گے، آج ہمارے ساتھ اس ایشو پہ موجود ہیں. سب سے پہلے تو طارر صاحب یہ تو سب تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آج کیوں خیال آیا ہے؟ اگر یہ ہراسگی ہو رہی تھی یا تو یہ پہلے کیوں نہیں کنوے کیا گیا؟ آج یہ کیوں کنوے کیا گیا؟ کوئی خاص وجہ، کوئی خاص اوکیزن، کوئی خاص موقع تھا آج؟ جی بالکل خاص اوکیزن بھی تھا، خاص موقع بھی تھا.
اور اسی لیے اس کو آج اپروپریٹ فورم پہ متعلقہ فورم پہ اس کو ریز کیا گیا. دیکھیے جب ہمیں بیل گرانٹ ہوئی ہے نا جی اور جج صاحب نے اریسٹ دینے سے انکار کیا ہے, جسمانی ریمانڈ ایشو کرنے سے انکار کیا ہے, تو ہمارے جو سپروائزری جج ہیں وہ ہمارے اس کیس کے تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں. آج کیونکہ ہماری پیشی اس کے بعد ہوئی نہیں جج صاحب کے روبرو آخری ایف آئی اے کی پیشی کے بعد, تو آج ہی موقع تھا کہ جو اس بارے میں کوئی مجاز اتھارٹی ہے, جو اس بارے میں کچھ کر سکتی ہے اتھارٹی, اس کے سامنے یہ تمام معروضات بیان کی جائیں. اور وہی ہوا کہ ہم نے اس پہ پالیٹکس نہیں, ہم نے لیگلی اس کو دیکھا. اگر پالیٹکس کرنی ہوتی تو ہم پہلے لیگ کرتے, روز اس پہ ہم بحث کرواتے, بٹ آج کیونکہ جج صاحب کے روبرو تھے تو ہم نے جو ہوا وہ بیان کیا. اور دیکھیے میں تو موجود تھا, میں آج کورٹ میں بھی موجود تھا, میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تفتیش کے لیے بھی گیا, واپس بھی انہی کے ساتھ آیا. تو مجھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں نے دیکھا. میں یہی پوچھنا چاہتی تھی طاہر صاحب کہ آپ کی جو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن, بدتمیزی کی ڈیفینیشن اور بیہودہ گفتگو کرنے کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ لوگوں کی تک؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے جس ادارے کا تمام کنٹرول وزارت داخلہ کے پاس ہو, اور وزارت داخلہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر داخلہ کون ہے, اور ایف آئی اے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے روز سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں, ذرائع سے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. ہوا یہ کہ ایک یہ بھی بات نوٹ فرما لیجئے کہ جو جے آئی ٹی کے ہیڈ تھے جہانگیر ترین کے خلاف, اور جہانگیر ترین کی شکایت پہ ان کو ہٹایا گیا, ڈاکٹر رضوان صاحب ایک فرد شناس پولیس افسر کے طور پہ جانے جاتے تھے, وہ ہماری تفتیش کی سربراہی ان کے پاس ہے. انہوں نے چیخو پکار کی, انہوں نے دوران تفتیش اپنے ہی ایک افسر کو کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, تم نے فلاں بندہ دبئی بھگا دیا, میں یہ نوکری چھوڑ جاؤں گا, میں فلاں کر دوں گا. اور ہی واز شاؤٹنگ ایٹ دا ٹاپ آف ہز لنگز. تو تفتیش شہباز صاحب سے ہو رہی تھی, تفتیشی کمرے کے اندر ہو رہی تھی, اپنے افسروں کے ساتھ. مجھے لگتا ہے یہ تاثر وہ دینا چاہ رہے تھے کہ کیمراز لگے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے وزٹ بھی کیا ایف آئی اے کے دفتر کا آج سے چند ہفتے پہلے, تو آئی ایم شیور وہ جو کیمراز لگے تھے میں نے بھی دیکھا. میں اس کمرے میں گیا, مجھے بلایا گیا, جب میں گاڑی میں بیٹھا واپسی کے لیے تو ان کی ڈپٹی ڈائریکٹر لا رقیہ میرے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے اندر طلب کیا ہے. میں اندر چلا گیا, انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں, اور پھر اپنے ہی ماتحت کو لیفٹ سائیڈ پہ دیکھا اور کہا کہ یہ 25 ارب کا کیس ہے, یہ میں نے جمع کرائے ہیں, میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں, اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. میں نے انہیں کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے. پھر انہوں نے ایک سوال کر کے شہباز شریف صاحب کو گاڑی سے واپس بلایا, ان کو ایک اور کمرے میں بٹھایا, اور دیکھیے ایک عجیب سا ماحول تھا کہ جہاں پہ چیخو پکار بھی چل رہی ہے, جہاں پہ ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے, جہاں پہ آپس میں آپ افسروں کی سرزنش بھی کر رہے ہیں. وہ تو چلے ایک کسی بھی ویسے اگر آپ سرکاری دفتر میں چلے جائیں نا تو یہی ماحول ہوتا ہے. آپ مجھ سے بہتر یہ بات سمجھتے ہیں, خیر ہم ناٹ جسٹیفائیں گے, لیکن پرابلم یہ ایف آئی اے کہتے ہیں کہ آپ کسی سوال کا جواب نہیں دیتے. مطلب پوچھا اگر جائے کہ رمضان شوگر کے سی ای او حمزہ صاحب تھے تو آپ کہتے ہیں سلیمان سے پوچھ لیجئے. سلیمان صاحب جو ہے ملک سے باہر ہیں, آج وہاں سے وہ میچ سے تصویریں ٹویٹ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ انگلینڈ پاکستان کے میچ میں وہ دیکھ رہے ہیں بڑے آرام سے وہاں بیٹھ کے. شاید وہ جان کے چڑھانے کے لیے بھی کہ بھئی میں نہیں آ سکتا واپس, مجھے بلا کے دکھا دیں, یہ جان کے یہ ٹویٹ کرتے ہیں پکچرز وہاں سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اثاثہ جات کی اور ان اکاؤنٹس کی جو تفتیش ہے یہ اکتوبر 2018 میں شروع ہوئی, اور اس سے پہلے بھی 6 ماہ شہزاد اکبر صاحب کی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنسز اینڈ ٹو اینڈ لائیو چلتی رہیں. انہوں نے ہمیں کہانیاں سنائیں, ڈیلی میل میں سٹوری چھپ گئی, ڈیوڈ روز آ گیا, ہم برطانیہ کے ہائی کورٹ میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. ڈیوڈ روز صاحب 2 دفعہ اپنا جواب جمع کرانے کی مہلت مانگ چکے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہائی کورٹ میں جب یہ بیل کا کیس گیا جو بادیو نظر میں گیا اور ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف فیکٹس کے بنیاد پہ گیا, تو نیب نے اعتراف کیا کہ جی کرپشن کا تو الزام بھی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ کہا ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کہ جناب اس کیس کے اندر جب ان کے تمام اثاثہ جات اور ان کی منی ٹریل ڈکلیئرڈ ہے ود دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اور بطور پارلیمنٹیرین آپ نے اس کو جمع کرانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, ان کی آمدن ان کے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں. اب وہ جو طوطا مینا کی کہانی تھی
سنائی گئی 3 سال. تارڑ صاحب آپ کے جو سلیمان شہباز صاحب ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں, وہ نہیں آتے ہیں یہاں پر. وہ جو اس سوالات والد صاحب سے پوچھے جا رہے ہیں, بیٹے آ کر ان کو جواب دے دیں تو والد صاحب کو نہ اتنا جا کے پیشیوں پہ جواب دینا پڑے نا. صاحب انہوں نے کہا کہ بیٹے جواب دیں, بیٹے آ کے جواب دے دیں, والد صاحب کو کی جان چھڑائیں اس انویسٹیگیشن سے. ہاں نہیں, یہ ایسا ہوتا نہیں ہے نا ماریہ میمن صاحبہ. آج خدا نہ خواستہ آپ کی والدہ سے کوئی جرم ہو جائے, آپ کی اولاد سے کوئی جرم ہو جائے, لیٹ سپوز, میں سپوز کہہ رہا ہوں, مطلب آپ کو تو اس میں ایک تو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کیا جا سکتا, دوسرا جرم ہے بھی نہیں نا, ہمیں بتائیں. اچھا, مجھے 4 چیزیں بتائیں کہ پروسیڈز آف کرائم کہاں پہ ہیں. مجھے بتائیں کہ چلیں مان لیا اگر بزنس کے اکاؤنٹس ہیں اور وہ ایک سی ایف او رن کرتے ہیں جو کہ نیب کی کسٹڈی میں ابھی بھی موجود ہیں, تو مجھے بتائیں کہ پروسیڈز آف کرائم کہاں پہ ہیں, مجھے بتائیں منی لانڈرنگ کہاں پہ ہے, مجھے بتایا جائے کہ اس میں رشوت کہاں پہ ہے. جو دیکھیے الزام کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے آفس کو مس یوز کیا. جی بالکل کیا, اور ان کی جو اولاد ہے ان کا بھی نام ہے. جی ان کی اولاد کا بھی یہ نام ہے. بٹ اولاد نے کیا کیا بتائیں نا. یہ اتنی اولاد نے اتنا سیدھا معاملہ بھی نہیں ہے, اتنا سیدھا معاملہ بھی نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں نا, میرے سے پوچھ لیں, میں آتی ہوں آپ کی طرف. جو معاملات, ہاں میں ڈار صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. میں ذرا ڈار صاحب سے جواب لے لوں, کیونکہ یہ بار بار سوال یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت, ڈار صاحب خاص طور پہ وزارت داخلہ سے جو ہے ان انویسٹیگیشنز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا وہ تو کہتے ہیں جی کوئی کیس ہی نہیں ہے, آپ لوگ پتہ نہیں کیا بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے رہتے, 2-3 مہینے آپ نے ہر ہفتے پریس کانفرنس کی ہے اور وقت ضائع کیا. ماریہ بیسیکلی 25-50 ارب روپے جو ہے نا, ان کے لیے کوئی کرپشن ہی نہیں ہے, منی لانڈرنگ ہی نہیں ہے. یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 200-400 ارب روپے کی بات کی جائے. دیکھیں پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ARY چینل ایک بڑا ہی معتبر اور ذمہ داری کے ساتھ حقائق پر مبنی کہہ لیں جو خبریں ہیں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. اور میں آرٹیکلز دیکھ رہا ہوں جو مسلسل کوئی پچھلے 20-25 منٹ سے چل رہے ہیں ARY کو, اور وہ اگر لوگ پڑھ رہے ہیں تو بڑے آسان الفاظ میں شہباز شریف صاحب سے جو FIA نے 2-3 چیزیں پوچھی ہیں. بہتر ہوتا کہ عطا تارڑ نے جو الف لیلہ کی جو کہانی سنائی ہے آپ کو 5-7 منٹ, یہ آپ کو کہتے جی یہاں میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, میں مان رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ جوابات دیے ہیں, یا یہ انکاری ہوتے. ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ جب FIA پوچھ رہی ہے کہ یہ 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, 25 ارب, نہ میں 25,000 کہہ رہا ہوں پاکستانیوں, نہ 25 لاکھ, نہ 25 کروڑ, ارب. تو یہ جناب کہتے ہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے, 25 ارب روپے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیش ٹرانزیکشنیں ہو رہی ہیں. حمزہ سے پوچھ لیں, سلمان شہباز سے پوچھ لیں, پاکستانیوں منی لانڈرنگ کے اوپر, کرپشن کے اوپر یہ سٹینڈرڈ آنسر ہے, سٹینڈرڈ جواب ہے شریف خاندان کا. میں آپ کو پناما لیکس میں لے کے جانا چاہتا ہوں, یہی آنسر تھے ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف کے, کہ اپارٹمنٹس وہ جو بھی ایک بینیفیشری اور ٹرسٹ ڈیڈ کی بات ہے وہ تو میاں صاحب, بڑے میاں صاحب نے ڈال دیا انہوں نے, وہ اپنے پوتوں کو دے گئے تھے. یاد ہے کہ نہیں ماریہ آپ کو؟ ہاں, اس پہ ان سے پوچھا گیا کہ جی پولیٹیکل ایکسپوز پیپل, آپ جانتے ہیں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو سٹینڈرڈ جو لائر آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے ہر چیز کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا, اس پہ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے اس ٹرم کا کیا مطلب ہے. obviously انہیں پتا ہوگا. پھر 18ویں 19ویں سوال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا, میری اور اہم کمٹمنٹس ہیں. سو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب سوالوں کے جواب بقول FIA وہ نہیں دیتے, FIA جب پریسنگ کوسچنز پوچھ رہی ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنی وزارت داخلہ کے بارے میں تو بتائیں نا ڈار صاحب کہ یہ کیوں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, ایسا کیوں پھر ترجمانی لگتا ہے ایسے ترجمانی کی جا رہی ہے ان اداروں کی, جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں. دیکھیے ہم انویسٹیگیشن میں کسی سطح پہ انٹرفیرنس نہیں کر رہے ہیں, لیکن بطور حکومت یہ ہمارا کام ہے جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کی جائے, جو بھی ماضی میں انہوں نے کیا. اگر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس کسی کے حوالے سے بھی انکوائری آئی ہے, چاہے ان کی حکومت میں کوئی بیٹھا ہے یا باہر بیٹھا, انہوں نے انکوائری انیشیٹ کر دی ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ نیب 500 ارب ریکور کرنے میں کامیاب ہوا ہمارے دور حکومت میں, جو ان کے 10 سال میں اس کا 10% بھی ماریہ نیب ریکور نہیں کر سکا تھا, اس لیے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے پاکستانیوں ٹیلی فون چلا جاتا تھا, اس کو چھوڑ دیں, اس کو روک دیں, اس سے ریکوری نہیں کرنی ہے, اس لیے نیب پرفارم نہیں کر سکا. حالانکہ نیب کے لا میں بھی لکوناز ہے, نیب کی پرفارمنس کو لے کے اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. وائٹ کالر کرائم کے اوپر نیب کے انویسٹیگیشن آفیسرز اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں,
خواجہ آصف کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے, جو میں لے کے آیا تھا ڈاکومنٹس یو اے ای سے جو میں نے دیے تھے, اس میں سے بھی وہ نکل گئے ہیں. کیسے نکل گئے ہیں؟ سوال یہی ہے کہ یہ ویسے آپ بتائیں نا کیسے نکل گئے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کچھ الزامات میں تھا ہی نہیں نا, اس لیے نکل گئے ہیں. خواجہ آصف صاحب, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو فیصلہ آیا بیل کا, پھر یہ احسن اقبال صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے, تو جی یہ باقی لوگوں کا تو نہیں پتا. خواجہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ میں جس طرح شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں کیش جمع ہو رہا ہے, ان کے جو بھی اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں, 500,000 درہم جمع ہوتا ہے, نیکسٹ ڈے امریکہ میں فیملی کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. پوچھنے والی بات ہے کون پیسہ جمع کرا رہا تھا یو اے میں, اور اگلے دن ہی ٹی ٹی لاگ کے دبئی سے باہر یو اے ادھر امریکہ میں فیملی اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے ہیں. اور یہ کرتے کیا تھے, 30 جون کو جو کہ اسٹیٹمنٹ جمع کرانی ہوتی تھی انہوں نے ایف بی آر میں اور نیشنل اسمبلی میں, اپنا بیلنس جو ہے یہ 5-6 ہزار یو اے درہم کر دیتے تھے. سارا سال لمبی چوڑی ٹرانزیکشنیں چلتی رہتی تھی اکاؤنٹ میں. جو یہ پکڑے گئے ہیں مشتاق چینی والا, یہ سارے کیا تھے. اس کے بعد 23 کروڑ کا اثاثہ خواجہ آصف خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی یو اے کی جو امپونامی ہے اس سے میں آتی ہوں, طاہر صاحب کی طرف آتی ہوں. پوچھ رہا ہوں, وہ اثاثہ جب چیک کیا گیا پیچھے پتا چلا تنہا ہی نہیں ہے. عطا تاڑڑ پاکستانیوں کو بتائیے طارق میر نامی کمپنی کیا ہے. کل ہی عطا تاڑڑ کو میں کہتا ہوں آؤ سیالکوٹ میں تمہیں کشمیری محلے میں لے کے جاتا ہوں, 8x10 میں ویسے ہی کل آ رہا ہوں. چلے وہ آ رہے ہیں سیالکوٹ, وہ کل سیالکوٹ آ رہے ہوں. ویسے کیا اتفاق ہے. میں نے عطا تاڑڑ کو کہا تھا کہ اپنے لا چیمبر کے باہر نا ایک بورڈ لگا دو, بڑے بڑے ڈاکے ڈالو اور عطا چیمبر سے رابطہ کرو, ہمارے پاس پرانے کا حل ہے. میں تو سائیکل چور کو, موٹر سائیکل چور کو, مرغی چور کو. چلے تھوڑا سا ڈار صاحب یہ پرسنل نہیں کرتے. چلے آپ کا ہی نقطہ آ گیا. بات یہ ہے ماریا, غریب آدمی میں دیکھیے ماریا صاحبہ, طاہر صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جی ہاں, میں نے آپ سے اور کوئسچنز پوچھے تھے طاہر صاحب کہ یہ جو ساری باتیں اس وقت ہمارے جو سوالات جوابات چل رہے ہیں, ان کی آپ تصدیق کریں گے, تردید کریں گے؟ جو سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں, فار ایگزامپل کہ آپ کو ٹرانزیکشنز کا جواب دینے کے لیے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, تو وہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں سے بات پوچھیں, مشتاق چینی سے وہ کبھی ملے نہیں ہیں, اور گلزار اورنگزیب بٹ جن کے کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں آئے ان کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. یہ لائن آف کوسچننگ ٹھیک ہے؟ اس کی تصدیق کریں گے, تردید کریں گے؟ یہ باتیں ہوئی, یہ جوابات ہوئے آگے سے؟ دیکھیے اس طرح کے کوئی جوابات ہم نے نہیں دیے. میں اس کی کھل کے تردید کرتا ہوں. اور دیکھیے بات یہ ہے, یہی مشتاق چینی کو پرائم ایک اکیوزڈ بنا کے, پرائم وٹنس بنا کے نیب کے کیس میں اپروور کے طور پہ پیش کیا گیا. اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ پڑھ لیں آپ, اس کے اندر شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں, کسی اور کا بھی ذکر نہیں ہے. وہ چینی کا تاجر ہے, اس میں نہیں جانا چاہتا. بٹ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ان اکاؤنٹس کی, ہماری جب ساری چیزیں ایف بی آر میں آپ نے چیلنج نہیں کی, الیکشن کمیشن میں آپ چیلنج نہیں کرتے, آج میں کہہ دوں کہ مزار قائد ماریا میمن صاحبہ کا ہے اور آپ پھر ثابت کرتی رہے کہ میرا نہیں ہے, یا میں کوئی اور الزام لگا دوں, دیکھیں ہم نے 3.5 سال اس کو بھگتا ہے. دس مسٹ اینڈ. ہماری ہر چیز جب ڈکلیئرڈ ہے اور کورٹ کے اندر آرگیومنٹس کدھر جاتے ہیں, یعنی کورٹ میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں 4 گھنٹے کھڑا ہونے والا آدمی ہوں, یہ ڈار صاحب کی مہربانی کہ خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ سے بھی کلیئر ہوئے, ابھی ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کا بھی فیصلہ ان کے حق میں آیا کہ نو کرپشن, نو مس یوز آف اتھارٹی, نو کیا کہتے ہیں امبیزلمنٹ, کسی قسم کی کوئی بدعنوانی, اختیارات کا ناجائز استعمال, کرپشن کوئی بات نہیں ہے. ان کی سٹیٹمنٹ پڑی گئی ڈار صاحب کی کورٹ کے اندر. تو دیکھیے یہ طوطا مینا کی کہانی ہم سن رہے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. ڈار صاحب تو خیر مجھے چیلنج کرتے رہتے ہیں, پہلے ڈسکا کا الیکشن ہارے, پھر وہ ایگریکلچرل گروتھ پہ میرے سے ہارے, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ مجھے چیلنج کر دیں, میں آ جاتا ہوں سیالکوٹ, کل میں نے جلسے کرنے ہیں وہاں پہ. پوائنٹ یہ میری سن لینا بھائی میرے, میں نے آپ کی سنی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آٹا آج بھی 85 روپے ہے. آٹے کے ڈاکے پہ ایک گرفتاری عمل میں ماریا صاحبہ نہیں آئی. آپ اپنے اسٹوڈیو میں ورکر سے پوچھیں کہ وہ کیسے گزر بسر کرتے ہیں. چینی کا سکینڈل آیا, جہانگیر ترین کے کہنے پہ ڈی جی ایف آئی اے بھی گیا, آپ جانتی ہیں اس بات کو. ڈاکٹر رضوان کو تفتیشی ٹیم کے ہیڈ کے طور پہ ہٹایا گیا. چینی انکوائری میں ایک گرفتاری نہیں ہے.
LNG स्कैंडल 122 अरब रुपए का स्कैंडल है, नदीम बाबर कहां है, इज एनीबॉडी गेस? आप आगे अद्वियात में आ जाएं, आमिर कियानी के बारे में आप एक एक चीज उठा के देख लें। बिल्कुल होना चाहिए, इस पे भी बात होना चाहिए। महल का पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कभी काउंटी खेली, कभी बीवी ने गिफ्ट किया, कभी मैंने फ्लैट एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन के पास भी है, ऑपोजिशन के पास भी पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप है। आप मतलब एक आपके पास वो फोरम भी मौजूद है, अदालती फोरम भी मौजूद है, यहाँ बैठ के सियासी बयान। इसमें आप पर मैं एक बात तय कर लेते हैं, आप कल लेजिस्लेशन करें, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को 90 दिन का रिमांड दें, अरेस्ट की पावर दें विदाउट बेल, आप दें, उसके बाद बराबरी कर लेते हैं। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। ये तो कोई बात नहीं है ना, नहीं। हमारी पूरी फ्रंट लाइन बारी अंदर गई, इधर से सर ये ख्वाजा आसिफ के मामले पे डार साहब खुद अदालत गए हुए हैं, ये बहुत सारे इश्यूज पे अदालत गए हुए हैं, कुछ केसेस पहले बने हुए हैं। आदमी या मैं इनको कोई साहिब फहम या साहिब अकल कह सकता, मगर ये सुप्रीम कोर्ट तक रुस्वा हुए, इलेक्शन कमीशन में रुस्वा हुए, FBR में रुस्वा हुए, एक बार दोबारा हाई कोर्ट में रुस्वा हुए। और हमारा नैरेटिव देखिए, शाहिद खाकान का ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट का, एहसन इकबाल का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का, नैब के बयानी को जब्त पहुंची है जी। डर साहब जो बैक टू बैक ये जो मामला हुए हैं, जमानत के जो डिटेल्ड फैसले आए हैं, इससे ऑब्वियसली वो एक नैरेटिव है कि ये कोई करप्शन हुई है या कोई बदयांती हुई है या मिसमैनेजमेंट हुई है, ये आपके हक में नहीं जा रहे। ये जो तमाम फैसलों में डिटेल डाल, तो अभी ट्रायल पे मामला जाना है, ये जमानत के हवाले से फैसला आया है, लेकिन बहरहाल नैरेटिव और ऑप्टिक्स वाइज ये आपके हक में नहीं जा रही बात। देखिए मारिया, मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ, इन सब के केसेस खत्म नहीं हो गए, अभी इनको जमानत मिली है, केसेस तो चल रहे हैं, किसी के ऊपर रेफरेंस दायर होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। जमानत तो डबल शाह को भी मिल गई थी, पंजाब का सबसे बड़ा फ्रॉडिया था, क्या वो भी इनकी तरह निकल के क्लीन चिट लेके बंगड़े डालता? डबल शाह ने पंजाब के लोगों के साथ क्या किया था? दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब का जो सुप्रीम कोर्ट का मारिया केस था वो मिस डेक्लेरेशन का था, 62(1)(f) का था। ये लॉयर है मेरा भाई जो बैठा हुआ है, वो एसेट बियॉन्ड मींस का केस नहीं था, आमदन से ज्यादा असासे बनाने का केस नहीं था, जो वो बार बार कहते हैं जी क्लीन चिट लेके आगे थे, वो उन्होंने अपने अकाउंट छुपाए थे, उसके ऊपर मैंने केस किया। डिक्लेरेशन कोई किसी जानवर की तो नहीं होती। हौसला रखो जरा, पूरी दुनिया में करप्शन का एक ही याद रखें जो आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आपके पास असास है, ये मेरा मोबाइल है, अगर मैं आपको नहीं बता सकता मैंने कैसे लिया, दैट मींस मुझे किसी ने ब्राइब किया है, मैं इख्तियारात का इस्तेमाल करूंगा या व्हाट एवर वे, या मैंने ये हाथ पे घड़ी पहनी है, मेरे पास उसकी रसीद है। एक सेकंड मेरे भाई, कोई ना कोई किसान आपका प्रोग्राम सुन रहा होगा, उनके पास भी मारिया ट्रैक्टर की रसीदें होंगी, साइकिल वाले के पास साइकिल की रसीदें होंगी, मोटरसाइकिल वाले के पास होंगी, नहीं है तो शरीफ खानदान के पास नहीं है। पाकिस्तानियों क्यों नहीं ये बात करते, क्यों नहीं वहाँ पे ये चीजें रेज करते हैं? हम हर चीज पेश कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। यार एक बात बताओ, मुझे ये बताओ तुम लोगों ने पाकिस्तानियों को बेवकूफ समझ रखा है? अकाउंटों में अरबों रुपए आ रहे हैं और कहते हो हमें पता ही नहीं है। हमारे अकाउंट, मेरे अकाउंट में नहीं, हमने बेवकूफ नहीं समझा, वो आपने समझा है। जो आटा भी खा गए, चीनी भी खा गए, ATMs की जेबें भी भरनी, कहा कि जी 400 कनाल का महल मैंने काउंटी खेली, बीवी से गिफ्ट आया, फलां ने मुझे दिया, उसके बाद न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड मेरी है, मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं, साकिब निसार साहब ने कहा आप नहीं हैं। ये होती है बेवकूफी मेरे भाई। चले तारिर साहब, ये होती है कोई सवालों के किधर मनी ट्रेल दे रहे हैं FI, कोई भी इदारा आपकी मनी ट्रेल के बारे में सब कह रहे, और आप लोग उस दिन एक सेकंड नहीं, उनके वर्जन है कि आप जवाब ही नहीं देते सवालों के। देखिए वो नैब की तफ्तीश हो, वो FIA की तफ्तीश हो, एक ट्रांजैक्शन अकाउंटेड फॉर है। ये मीडिया ट्रायल तो 4 साल से चल रहा है ना, मंतकी अंजाम आ जाएगा। तो ये इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों ने अदालत में जमा कराए हैं? ये जो सब सवालात पूछे जाते हैं कि आपका इनसे क्या कनेक्शन, ये जमा करा? जी मैं अर्ज करता हूं ना, मुल्क के 3 हाई कोर्ट्स और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, और वो क्यों कह रही है? क्योंकि हमने वहां पे जवाबात जमा कराए हैं। ये TT केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि नैब न्याजी गठजोड़ है। मैं जी इसी देखें, शहबाज शरीफ साहब का असासों का केस 3.5 साल से चल रहा है। इसकी स्टेजेस होती हैं, कंप्लेंट, वेरिफिकेशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंस। इस सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं कि आप इनको जानते हैं मुश्ताक चीनी वाले को कि नहीं जानते? क्योंकि अब मुश्ताक चीनी वाले का कन्फेशनल स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ा है, कोर्ट में भी पढ़ा गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती
کہ پچھلے 3.5 سال سے یہی نریٹو ہے. پرابلم یہ ہے کہ پبلک منی کی امبیزلمنٹ ہوئی ہے ان کے کیسز میں, وہ چلنے نہیں ہیں. الیکشن تک بلڈ اپ ہے کہ اگلے 1.5-2 سال کرپشن کا نریٹو زندہ رکھو, ان کو نکلنے نہ دو. نیب فیل ہوا ہے تو ایف آئی اے کو لے آؤ, اپنے مرضی کے افسر لگاؤ, خود نگرانی کرو. یہ ساری گیم ہے. چلیں, بہت شکریہ. بہت تاجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایک پہ ہم جائیں گے, واپس آئیں گے. یہ جو تمام الزامات ہیں اس حوالے سے تاجر صاحب نے یہ ڈینائی کر دیا ہے کہ ایف آئی اے سے ایسی کوئی کوشچن کے جواب میں, ایسے سوالات کے جواب میں اس طرح کی باتیں نہیں کی گئی ہیں. بہرحال بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو ڈایانا ایوارڈ ہے پاکستانی نوجوانوں کو دیا گیا. 6 وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے. یہ ایوارڈ دیا کسے جاتا ہے؟ یہ ایک برطانوی خیراتی ادارہ ہے جو ویلز کی شہزادی لیڈی ڈایانا کی یاد میں قائم کیا گیا ہے. دنیا بھر سے 9 سے 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کو یہ دیا جاتا ہے جنہوں نے کوئی خاص کام کیا ہو, خاص طور پہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. پاکستان سے جو یہ نام ہے ان میں سکھر کی عائشہ شیخ, خیبر پختونخوا کی مشال عامر, کوئٹہ کے عزت اللہ, لاہور کی یمنا مجید اور حمزہ وسیم شامل ہیں. آپ کو بتائیں کہ مشال عامر نے جنوبی کوریا, امریکہ اور پاکستان میں رفاہی اور انسانیت کے لیے کام کیا. مشال عامر نے پاک افغان بارڈر پر خواتین کے حوالے سے کام کیا. سکھر کی عائشہ شیخ کو کووڈ کے دوران تعلیم اور فنڈ ریزنگ پر ایوارڈ سے نوازا گیا, اور کوئٹہ کی عزت اللہ کو بچیوں کی تعلیم کے لیے کوششوں پر ایوارڈ دیا گیا ہے. انہوں نے 5000 سے زیادہ نوجوانوں کی کریئر کاؤنسلنگ کی ہے. لاہور کی یمنا مجید اور حمزہ وسیم کو سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے کاوشوں پر سراہا گیا ہے. جو یمنا مجید ہیں, یہ ایوارڈ پاکستان میں انہیں خلائی سائنس اور خلائی تعلیم کو فیشنیبل بنانے میں مدد کرنے اور 30 سے زیادہ اسکولوں کا دورہ کرنے اور 50 سے زائد سیشنز منعقد کرنے پر دیا گیا ہے. اور یمنا نے ناسا سے تعلق رکھنے والے خلابازوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے. بہاولپور کے محمد عاصم کو کووڈ وبا کے دوران فلاحی خدمات پر نامزد کیا گیا ہے. یہ پاکستانی نوجوان ہیں جن کی خدمات کو دنیا مان رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خداحافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.